شیخ الاسلام کو ہمارے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مربی کی طرح چنا تھا. سبحان اللہ. بڑا ہو چھوٹا ہو، بھائی ہو بہن ہو، بھانجا ہو بھتیجا ہو، نواسا ہو، سب کو لے کے چلے. سبحان اللہ. اب میں نے بتایا نا کہ جب والد صاحب کا انتقال ہوا اور شیخ الاسلام نے سال بھر پڑھائی چھوڑ کر کے گھر سنبھالنے کے لیے پھر اگلے سال 10 سال بندی کرائی جی. اور پھر انہوں نے ہر ایک کو سپورٹ کیا. سبحان اللہ. جس کا اسکول بند ہو گیا تھا اس کو اسکول میں ڈالا، مجھے اسکول میں ڈالا پھر جی. جو مدرسے میں پڑھو. سبحان. تنویر میں سید تنویر اشرف بانجے، ان کو مدرسے میں ہمارے ساتھ ڈالا. سبحان. جیلانی میاں کو پڑھایا، عربی میاں نے چھوڑ دیا تھا، پرائیویٹ انٹرمیڈیٹ کرایا، پرائیویٹ بی اے کرایا، پرائیویٹ LLB کرایا، پرائیویٹ LLM کرایا، اور پھر وہ آفیسر بن گئے. سبحان. ایک ایک کو اٹھا اٹھا کر کے پھر اس کی شادی کرنا، اس کا گھر بسانا. یہ جو پہلا اسٹیپ تھا کہ یہ اتنا بڑا پیڑ محدث اعظم کا، اس کی شاخیں ٹوٹنے نہ پائیں، تو جڑ کو بڑا مضبوط بنایا. سبحان اللہ. اور میری زندگی میں محدث اعظم اور ماں کے بعد اگر کوئی محسن رہا تو میرے ماموں حضور سرکار کلام سید محمد مختار اشرف اور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضرت آپ جب خطابت کرتے ہیں، آپ کی تعلیم کے بعد یقیناً آپ جب خطابت کے میدان میں آئے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو آپ کا دور تھا، پیک دور، جب آپ کی ماشاء اللہ اس وقت کالی داڑھی ہوتی تھی، حالانکہ اس دور میں آپ 20-25 منٹ کنٹینیوسلی بولتے تھے، الفاظ جیسے کھڑے ہو آپ کے آگے. تو آپ یہ تقریر کے لیے تیاری کرتے تھے یا کیا ہے آپ کا اس کی تقریر کرنے کا طریقہ؟ نہیں، بالکل. آپ یقین کریں نہ کریں، میں نے آج تک 50 سال کی تقریر کے دوران اپنے پاس کتاب رکھی ہی نہیں. سبحان اللہ. اس میں جیسے پتہ نہیں لوگ اس کا کیا مطلب نکالیں کہ کنکری بولی نہیں تھی، کنکری سے بلوایا گیا تھا. سبحان اللہ. وہ چاہتے تو ابو جہل سے بلوا دیتے. جی. جب معجزہ ہی دکھانا تھا جی تو ابو جہل ہی کلمہ پڑھ دیتا. جی. بے جان سے کلمہ پڑھا رہے ہیں، جاندار کو چھوڑ دیا. تو میری زندگی میں دوسرے علماء کے مقابلے میں جی فقراء درویش بہت آئے. سبحان اللہ. بہت ہے. سبحان اللہ. کچھوچھا میں جو تھے وہ، اس کے بعد کچھوچھا سے باہر درگاہ شریف میں جو آتے تھے، یہاں سے بمبئی تک سبحان اللہ. مجاہد ملت کے جو دوست تھے اور مقام قطبیت پہ تھے، ان سے ہمارا رابطہ تھا. 19 سال میں ان کے ساتھ رہا. 19 سال. درویش. ہاں، تب وہ کہاں کہاں گھس کر کے، کاٹ کر کے، چھانٹ کر کے، رگڑ کر کے کیا بنا رہے ہیں وہ جانے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں. اللہ. میں بس کھڑا ہو جاتا ہوں، بولنا شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت آپ ماشاء اللہ خطابت کے ایک، آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا ہمیں، لیکن ابھی آپریشن کے بعد یا جب سے آپ نے ماشاء اللہ سجادگی سنبھالی ہے حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی، دیکھا گیا آپ نے تقریریں تھوڑی کم کر دی. کیا یہ سچ ہے یا آگے کوئی پلان ہے آپ کے تقریروں کا؟ نہیں، کچھ تو حالات 19-20 کو کووڈ-19 کی وجہ سے جی ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا. تو 22-23 تک جب کچھ سنبھلتا کہ 23 کو میرا اوپن ہارٹ سرجری کا معاملہ آ گیا. جی. میرے 3 بلاکیج تھے اور پرانا 5 سال سے یہ امر تھا. یہ مرض 5 سال پرانا تھا. میں جب بے ہوش ہوتا تھا تو دماغ کا MRI کراتا تھا، کیوں چکر آ رہا ہے، اور جب دماغ کا MRI کراتا تھا تو سب نارمل نکلتا تھا. اللہ. وجہ یہ تھی کہ ہارٹ کا وال جو ہے وہ ڈیمیج ہے، وہیں سے لیکیج ہوتا ہے بلڈ، تو دماغ تک پہنچتا نہیں، سرکولیشن رک جاتا. تھوڑی دیر کے لیے سرکولیشن رکتا، میں بے ہوش ہو جاتا. یہ 5 سال تک میں جھیلتا رہا، تقریر کرتا رہا.
اللہ 5वें سال پتہ چلا جب نورانی میں نے کہا ابو ایسے نہیں, آپ باقاعدہ اب ٹیسٹ کرائیں ٹاپ ٹو باٹم, سبحان جنرل چیک اپ اندر باہر سب, کڈنی لیور سب. تب پتہ چلا کہ یہ تو ہارٹ ہی وال ڈیمیج ہے اور 3 بلاکیج ہے. اللہ. تب تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو ہم گجرات احمد آباد گئے اور وہاں پہ ہاسپٹلائز ہوئے. 4-5 دن تک ڈاکٹر جو ہے صرف بحث کر رہا ہے, میٹنگ کر رہا ہے, آپریشن کروں کہ نہ کروں, کروں کہ نہ کروں, اللہ کیونکہ 78 ایج ہے. جی 75 کے بعد یہ وینٹیلیٹر سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور ورلڈ فیم کے ہیں, دنیا جانتی ہے, انٹرنیشنل ریلیجیس لیڈر مانے جاتے ہیں, تو پھر ہماری بدنامی بھی انٹرنیشنل ہوگی. وہ اللہ. تب اس میں ایک ڈاکٹر نے کہا نہیں میں کروں گا آپریشن. دھول نائک بہت بڑھیا سرجن ہے, اس نے پھر کہا, تو اس سے پوچھا اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے کہ تم کیا سمجھ کے کر رہے ہو, میڈیکلی بتاؤ, ہی ول کم بیک. تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ رپورٹ, 5 دن سے ہم ان کی صبح دوپہر شام سب چیک کر رہے ہیں. بلڈ پریشر نارمل ہے, نہ اوپر جاتا نہ نیچے, اوکے. شوگر نارمل ہے, سبحان. کولیسٹرول نارمل. اور سر یہ جو ہے یہ 28 ایئرس کی ایج میں ایسا ہوتا, ایسا شوگر کا لیول, سبحان. کولیسٹرول کا لیول اور بی پی کا. جب 28-30 ایئرس کا نوجوان ہوگا تو وہ تو مشین تو ان کی باڈی بڑھیا ہے, باڈی بڈھی ہے, باڈی وہ 77, 78, 80 سال کی ہے, تو یہ مشین تو نہیں ہے. اللہ. پھر اس نے ہمت کیا, اور میں بھی جلدی کر رہا تھا, جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے چلو لے چلو, میں بہت بولا. جی سب یہ بھی دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے, پیشنٹ گھبراتا ہے کہ نہ لے جاؤ, یہ جانے کے لیے پریشان ہے. سبحان اللہ. میں جانتا تھا کہ یہ مجھے بے ہوش کر دیں گے, سکون سے سب کام ہو جائے گا. ہاں پھر وہ 4-5 گھنٹے کا آپریشن, اندر جب انہوں نے کھولا اوپن کیا تو دیکھا کہ لنگس میں پانی بھی ہے, وہ نکالا اور والو کو بدلا جائے کیا کیا جائے, تو اس نے ریپیئر کیا, وہ ریپیئر ہو گیا, فنکشن کرنے لگا. سبحان. اور 3 بلاکج تھا جہاں انہوں نے یہاں سے 3 وین لے کر کے یہاں لگایا. ایک دن میں وینٹیلیٹر پہ رہا, 3 دن آئی سی یو میں رہا, 5ویں دن کمرے میں آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں تو ریکوری تیز ہوئی الحمدللہ. ابھی آپ کی صحت آپریشن کے بعد زیادہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ہر حال میں شکر ہے. سبحان اللہ. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے انشاءاللہ, آپ کا سایہ عطیفت ہم پر دراز فرمائے انشاءاللہ. جیسے اس عمر میں دیکھا جاتا ہے عام طور پر کئی خانقاہوں میں, درگاہوں میں, کہ اپنے بعد کسی کو تیار کرتے ہیں کہ میرے بعد یہ. آپ نے کوئی کسی کو تیار کیا؟ نہیں, ایسا میں خود کو ہی نہیں تیار مانتا تھا. میں نے اب آپ یہ سمجھیے کہ 3 سال پہلے جی شیخ الاسلام نے میں پہلے جس کو بنایا تھا جی اسے ریزائن کرا کے استعفیٰ لے کر کے, جی استعفے کو منظور کرا کے پھر شیخ الاسلام نے کہا اب تم کرو. جی تو میں نے انکار کیا جی کہ ایسا ہے کہ ہماری آپ کی عمر میں زیادہ فرق ہے نہیں, آپ مجھے بنائیں گے. اور آپ ہی کے سامنے میں بھی چلا گیا, جیسے تنویر میاں چلے گئے, اللہ. چھوٹے تھے مجھ سے 2 سال 6 مہینہ چھوٹا, وہ بھی چلا گیا آپ سے کئی سال کا چھوٹا. میں چلا گیا تو پھر آپ بنائیں کسی کو, تو کسی نوجوان کو بنائیے کہ وہ تھوڑا چلے. تو انہوں نے کہا میں نورانی میاں ہی کو بنانا چاہتا ہوں, جی لیکن مصلحت یہ ہے کہ تمہیں بناؤں گا تو تم بیٹے ہو مودی اعظم کے, کوئی آواز نہیں اٹھے گی.